بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل دین دنیا ایونٹس میں آپ کو خوش آمدید۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ پیش خدمت ہے نوسر باز کا قصہ۔ ایک دفعہ ایک چالاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے گدھا چوری کیا۔ گدھا چوری تو کر لیا مگر گدھا بہت لاغر اور کمزور تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، لہٰذا گدھا فروخت کرنے کے لیے وہ قریبی بازار چل پڑا۔ لیکن پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیاں ٹھوس ٹھوس کر کپڑے سے منہ کو اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کی پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، گدھے کے منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگیں۔ سکوں کی جھنکار سن کر ارد گرد کے لوگ متوجہ ہوئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ گدھے کے منہ سے سکے، وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز کہنے لگا، بھائیوں، یہ ایک عجیب و غریب گدھا ہے اور میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ میں جب بھی پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں، مگر میں اتنی اشرفیوں کا کیا کروں؟ اب تو میرے گھر میں اشرفیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے غم میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر اسے خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لی تھیں اور باقی کا قصہ سن کر ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ یہ گدھا جتنے میں بھی مل جائے سستا ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخرکار ایک بڑے تاجر نے خطی رقم کے عوض اسے خرید لیا۔ نوسر باز نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا اور اہل قریہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تاکہ گدھا ان سے مانوس ہو جائے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، گھنٹے دنوں میں بدل گئے اور لوگ پریشان چہرے بنا بنا کر اس گدھے کو دکھاتے۔ بالآخر وہ لوگ سچ مچ پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا جو کب سے بھوکا تھا خوب چارہ کھا پی کر تندرست ہونے لگا، مگر ایک سکہ تک نہ گرا۔ آخر وہاں سے کسی دانا شخص کا گزر ہوا تو اس نے جو لوگوں کو گدھے کے ارد گرد بیٹھے اور رونے والی شکلیں بناتے دیکھا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ تو دھوکا ہو چکا ہے، جا کے اس دھوکے باز کو پکڑو۔ وہ تاجر اور اہل قریہ اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر کے باہر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کے اس کے متعلق استفسار کیا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا کہ وہ تو کہیں کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر ہی انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بھیجتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت ساتھ بھی لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اپنے مالک کو جا کے بتائے کہ کون گھر آیا ہے اور مالک کو گھر لے آئے۔ دراصل اس چالاک شخص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہیں اور بچنے کی کوئی امید نہیں تو اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پڑھائی، گھر میں پہلے سے بندھے ہوئے کتے کو آزاد کیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کہ وہی شخص جس نے انہیں گدھا فروخت کیا تھا اس کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب سارے لوگ تاجر سے کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ گدھا ابھی تم سے مانوس نہ ہوا ہو، تبھی تو تمہارے پریشان چہرے کو دیکھ کر اشرفیاں نہیں اگلتا، اور کتے کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ تو بڑے کام کا ہے، بتاؤ یہ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہی ہوگا۔ اس دھوکے باز اور چالاک شخص نے پہلے پہل تو مصنوعی انکار کیا کہ وہ دور دراز علاقوں میں کام کی غرض سے جاتا رہتا ہے کیونکہ اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہوتی ہے،
تو یہ کتا گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کی بیوی کے کہنے پر اسے بلانے بھی جاتا ہے۔ جب ایک تاجر نے اچھے دام دیے تو وہ کتا اسی ہجوم میں سے اس تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لے کر آتا ہے، اس تاجر کے ساتھ چل پڑے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا کہ تم ساتھ والے گاؤں جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور کتا بھی کہیں دور چلا گیا اور واپس نہ آیا۔ جب کتا اور غلام دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو لگا کہ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہو گیا ہے، لہٰذا وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر اس دھوکے باز کے گھر پہنچے تو وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ ساتھ والے گاؤں کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم اس کا گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے، اور یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد کے تمام لوگ ان کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی جب وہ دھوکے باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے بڑی ہی گرم جوشی سے ان کے سامنے جھک جھک کر آداب بجا لانے لگا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ میرے خاص مہمان ہیں، تم نے ان کی تکریم میں کیا کیا؟ ان لوگوں کو کچھ کھانے پینے کو دیا یا بھوکا ہی بٹھایا ہوا ہے؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے کہ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے تھے یہ تو بڑا سخی اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ان فضول اور فالتو لوگوں کو تمہارے سوا کون اپنا مہمان بناتا ہے؟ میں نے تو انہیں ابھی تک پانی کو نہیں پوچھا، بڑے آئے مہمان۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہو گیا، کہنے لگا تم کتنی بدتمیز و موزور ہو، اور جیب سے خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ فوراً لہو بہہ نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہمارے پیسوں کو تو رہنے دو، لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ وہ چالاک اور دھوکے باز کہنے لگا آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے، میں اسے غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہوں تو دوبارہ اس سینگ سے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹنگے ہوئے کسی جانور کے پرانے سے سینگ کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ سینگ اتارا اور مری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھ کر سینگ کو منہ میں دبا کر سپیروں کی طرح جھوم جھوم کر پھونک مار کر پجانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مقتولہ جو کچھ دیر پہلے سب کے سامنے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور ایک بار پھر وہ سب یہ بات بھول کر کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اس سینگ کی کہانی معلوم کرنے لگے۔ نوزر باز نے کہانی یوں شروع کی کہ ایک بار اللہ والے بزرگ ہمارے گھر آئے، دوپہر کا وقت تھا اور انہوں نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ میں تو ویسے بھی بہت نیک اور رحم دل ہوں، مجھ سے تو انکار نہ ہوا۔ میں نے اس بھلے مانس کو کہا کہ سنتی ہو اس بیچارے کو کچھ کھانے کو تو دے دو، لیکن یہ عورت جیسے ہمیشہ چیختی چلاتی ہے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بولی میں نے تو کچھ پکایا ہی نہیں، کیا میں ان سب کی مہمان نوازیاں ہی کرتی رہوں گی؟ کیا یہاں دسترخوان لگ گئے ہیں؟ مجھے تو بڑا غصہ آیا اور میں نے اسی وقت چاقو اٹھا کر اس کو مار دیا۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مجھے بڑا رونا آیا۔ وہ بزرگ بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری یہ حالت دیکھی کہ میں بہت پریشان ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اور اپنے جھولے سے یہ سینگ نکالا اور اس کو بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ سینگ واپس رکھنے لگے تو میں نے ان کے پیر پکڑ لیے کہ خدا را مجھ پہ رحم کریں اور یہ مجھے ہی دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو میں دوبارہ اس موزور عورت کے ساتھ ایسا کر بیٹھوں۔ انہوں نے میری رحم دلی تو پہلے ہی دیکھ لی تھی، وہ مجھ سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے مجھے یہ سینگ دے دیا کہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں اور میں یوں دوبارہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بس اب جب بھی ایسا ہوتا ہے
मैं इस औरत से अपनी जान छुड़ा लेता हूँ। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया कि ये एक तिलिस्माती सींग है, पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है और मैं इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूँगा। करते करते एक बड़े ताजिर ने सबसे ज्यादा रकम अदा करके वो सींग खरीद लिया और सींग खरीद कर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस शख्स ने वो सींग खरीदा था कहने लगा, मैं जो अपनी बीवी की चिक चिक से तंग हूँ, आज अगर उसने मुझसे लड़ाई की तो मैं उसे मार दूंगा और आज सुकून से गुजार कर सुबह सींग की मदद से दोबारा जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत उस धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों को इकट्ठा देखा तो फौरन मंसूबा बनाकर अपनी बीवी को उसमें शामिल कर लिया। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया। फिर एक खंजर लिया जिसके दस्ते में खुफिया खाना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का फल अपने दस्ते में गायब हो जाता था और एक पुराना बेकार सींग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर उपोष रहकर वापस आ गया और फिर बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर उस बेकार सींग को फरोख्त कर दिया। जिस शख्स ने वो सींग खरीदा तो जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी बीवी ने हस्बे मामूल लड़ाई शुरू कर दी। उसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में घोंप दिया। खून निकला, वो तड़पी और ठंडी हो गई। उसने उसे उठाकर कमरे में लिटा दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर उसने भतेरा सींग को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया मगर वो तो मुर्दा हो चुकी थी। धीरे धीरे उसे अपनी बेवकूफी का एहसास होने लगा। वो पछताने लगा और इस एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर तमाम लोग उसके मुंतजिर थे कि पता करें रात क्या बीती और सींग ने क्या कमाल कर दिखाया। वो शख्स दुख और परेशानी को छुपाना चाहता था मगर लोगों के इसरार करने पे असल बात बता दी। अब की बार उन लोगों ने पक्का इरादा कर लिया कि इस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और उसको देखते ही देखते काबू करके एक बोरी में बंद करके समंदर बुर्द कर देना है। सबने इस पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर वो लोग इकट्ठे होकर उस धोखेबाज के घर पहुँचे। अंदर जाके उसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में डालकर समंदर की तरफ चल पड़े। समंदर वहाँ से काफी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते वो सब लोग थक गए। समंदर से निफ्स फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, उसके बाद आराम से इसे पानी में फेंक देंगे। वो लोग थके हुए थे इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने आ लिया। वो बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना चिल्लाना शुरू किया लेकिन वो तमाम लोग तो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। सीस नामे वहाँ एक चरवाहे का गुजर हुआ। उसने जो लोगों का जमे वफीर आड़ा तिरछा होकर सोता देखा और एक तरफ पड़ी बोरी से चीखने चिल्लाने की आवाज आती देखी तो उसने अपनी भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि इसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा कि ये शख्स तू कौन है और ये इर्द-गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुझे बोरी में क्यों बंद किया हुआ है, ये क्या माजरा है। धोखेबाज ने कहा कि सुनो, ये तमाम लोग मेरे खानदान के हैं और मेरी शादी समंदर पार एक शहजादी से जबरदस्ती कराना चाहते हैं मगर मुझे मालो दौलत की जरा भी हवस नहीं। मैं तो अपनी चचाजाद लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा उसकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा कि बताओ मैं तुम्हारे किस तरह काम आ सकता हूँ। धोखेबाज कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ। जब ये शहजादी के सामने बंद बोरी खुलेगी तो फिर उसका तुमसे शादी करने के सिवा कोई चारा ना होगा। चरवाहा ये सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी उस धोखेबाज की जगह बोरी में बंद होकर बैठ गया। धोखेबाज ने वहाँ से चरवाहे की भेड़ बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समंदर में फेंक ही दिया और मुतमईन होकर अपने घरों को लौट गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं। वो बड़े हैरान हुए। जब वहां गए तो देखा कि जिसको वो समंदर में फेंक आए थे वो तो अपने घर में बैठा अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा है। उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि हमने तो तुम्हें कल समंदर में फेंका था और आज तुम
सही सलामत अपने घर में हो। बाहर भेड़ बकरियों का रेवड़ भी है। वो धोखेबाज शख्स कहने लगा कि जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो वहाँ एक जलपरी नमूदार हुई। वो मुझे अपने साथ जेरे समंदर बने हुए घर में ले गई। वहाँ हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हुए बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जलपरी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा, मेरी खूब खातिर मदारात की। वो मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी और वहाँ का हाकिम बनाना चाहती थी। मगर जब मैंने बताया कि मेरी पहले से एक बीवी है और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ तो उसने कहा कोई बात नहीं और अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हो जो यहाँ की जलपरियों से शादी करके यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता हो तो उसे यहाँ ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहाँ आए हुए तमाम बूढ़े व जवान कहने लगे कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर हाकिम बनना चाहते हैं। उस धोखेबाज ने कहा कि तुम तो सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहाँ चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेंगे। धोखेबाज ने कहा ठीक है, कल सुबह के वक्त समंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर पहुँच जाए और वहाँ पहुँचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करेगा। अगली रोज सुबह के वक्त धोखेबाज शख्स ने सबको बोरी में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को समंदर में फेंक दिया। इसके बाद वो बेवकूफों के कस्बे का तन्हा मालिक बन गया।